بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، سیرت رسول اکرم، جو بعد میں حضرت مولانا الیاس صاحب کے زمانے میں مرکز کو پڑھی گئی، اور لکھنے کا مقصد بھی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لکھوانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہو اور حضور کی زندگی امت کے سامنے آئے، تاکہ امت اس زندگی کو اپنائے اور اپنی دنیا بھی بنائے اور آخرت بھی بنائے۔ اس کا پہلا حصہ آ چکا ہے، یہ دوسرا حصہ ہے۔ انسانیت کی صبح صادق اور بعثت مبارک۔ بعثت کا زمانہ جس قدر قریب ہوتا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں تنہائی کی عادت بڑھتی جاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پانی اور ستو لے کر شہر سے کئی کوس پرے سنسان جگہ کوہ ہیرا کے ایک غار میں جا بیٹھتے، عبادت کیا کرتے۔ اس عبادت میں اللہ کے ذکر بھی شامل تھا اور قدرت الہیہ پر غور و فکر بھی۔ جب تک پانی اور ستو ختم نہ ہو جائے شہر نہ آیا کرتے تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب نظر آنے لگے۔ خواب ایسے سچے ہوتے تھے کہ جو کچھ رات کو خواب میں دیکھ لیا کرتے، دن میں ویسا ہی ظہور میں آ جاتا۔ ایک دن جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول غار ہیرا میں تھے کہ فرشتہ نظر آیا۔ اس نے کہا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زور سے دبوچا کہ آپ کی ساری طاقت صرف ہو گئی۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طاقت سے دبوچا، پھر چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے پوری قوت سے دبوچا اور چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ تو اس فرشتے نے یہ آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ شروع ہے اللہ کے نام سے جو کمال رحمت اور نہایت رحم والا ہے۔ پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو پانی کے کیڑے سے بنایا۔ پڑھتے چلے جائیے، آپ کا پروردگار تو بہت کرم والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی، انسان کو سب کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس واقعے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گھر آئے اور لیٹ گئے۔ بیوی سے کہا کہ مجھ پر کپڑا ڈال دو۔ جب طبیعت میں ذرا سکون ہوا تو بیوی سے فرمایا کہ میں ایسے واقعات دیکھتا ہوں کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہو گیا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، نہیں، آپ کو ڈر کاہے کا؟ میں دیکھتی ہوں کہ آپ رشتہ داروں پر شفقت فرماتے ہیں، سچ بولتے ہیں، بیواؤں، یتیموں، بے کسوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نوازی فرماتے ہیں، اصل مصیبت زدوں سے ہمدردی کرتے ہیں۔ خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غمگین نہ فرمائے گا۔ اب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو خود بھی اپنے اطمینان قلب کی ضرورت ہوئی، اس لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے رشتے کے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئی، جو عبرانی زبان جانتے تھے اور توریت و انجیل کے ماہر تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی درخواست پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ بن نوفل کے سامنے جبرائیل کے آنے بات کرنے کا واقعہ بیان فرمایا۔ ورقہ جھٹ بول اٹھے، یہی وہ ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ کاش میں جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا قوم مجھ کو نکال دے گی؟ ورقہ بولے، ہاں، اس دنیا میں جس کسی نے ایسی تعلیم پیش کی
اس سے شروع میں عداوت ہی ہوئی ہے، کاش میں ہجرت تک زندہ رہوں اور حضور کی نمایاں خدمات انجام دوں۔ ایک دن جبرائیل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دامن کوہ میں لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خود وضو کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وضو کیا، پھر دونوں نے مل کر نماز پڑھی۔ جبرائیل نے نماز پڑھائی۔ اسلام کی تبلیغ و دعوت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع کر دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ آپ کی بیوی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے بھائی ہوتے ہیں، اور اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے دوست تھے، اسی طرح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے غلام تھے، پہلے ہی دن مسلمان ہو گئے۔ ان اشخاص کا ایمان لانا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ ذرا ذرا سے حرکات و سکنات سے واقف تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ صداقت اور راست بازی کی روشن دلیل ہے۔ بلال، عمرو بن عبسہ، خالد بن سعد بن عاص بھی چند روز کے بعد ہی مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے مالدار تھے، تجارت کرتے تھے، مکہ میں ان کی کپڑے کی دکان تھی، لوگوں سے ان کا بہت میل میلاپ تھا۔ ان کی تبلیغ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم مسلمان ہوئے۔ پھر ابو عبیدہ عامر بن عبداللہ بن جراح جن کا لقب بعد میں امین الامہ ہوا، عبد الاسد بن بلال، عثمان بن مظعون، عامر بن فہیرہ ازدی، ابو حذیفہ بن عتبہ، سعید بن عثمان بن مظعون اور ارقم رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے۔ عورتوں میں ام المومنین حضرت خدیجہ عنہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کی بیوی ام الفضل اسماء بنت امیس، اسماء بنت ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ نے اسلام قبول کیا۔ ان دنوں مسلمان پہاڑ کی گھاٹی میں جا کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے ساتھ کسی غار میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اتفاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب آ نکلے۔ ان کو اس جدید طریقے عبادت پر تعجب ہوا، کھڑے ہو گئے اور بغور دیکھتے رہے۔ نماز کے بعد پوچھا، یہ کون دین ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے دادا ابراہیم کا یہی دین تھا۔ ابو طالب نے کہا، میں اس کو اختیار تو نہیں کر سکتا، لیکن تم کو اجازت ہے اور کوئی شخص تمہارا مقابلہ نہ کرے گا۔ 3 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت رازداری کے ساتھ فرض تبلیغ ادا کیا، لیکن اب آفتاب رسالت بلند ہو چکا تھا۔ صاف حکم آیا، فاصدع بما تؤمر، اور تجھ کو جو حکم دیا گیا ہے صاف صاف کہہ دے۔ اور نیز یہ حکم آیا، وانذر عشیرتک الاقربین، اور اپنے نزدیک کے خاندان والوں کو خدا سے ڈرا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ دعوت کا سامان کرو۔ یہ در حقیقت تبلیغ اسلام کا پہلا موقع تھا۔ تمام خاندان عبد المطلب مدعو کیا گیا، حمزہ، ابو طالب، عباس سب شریک تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد کھڑے ہو کر فرمایا کہ میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جو دین اور دنیا دونوں کی کفیل ہے، اس بارے گرا کے اٹھانے میں کون میرا ساتھ دے گا؟ تمام مجلس میں سناٹا تھا۔ دفعتاً حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر کہا، گو مجھ کو آشوب چشم ہے، گو میری ٹانگیں پتلی ہے، گو میں سب سے نو عمر ہوں، تاہم میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ قریش کے لیے یہ ایک حیرت انگیز منظر تھا کہ 2 شخص جن میں ایک 13 سال کا نوجوان ہے، دنیا کی قسمت کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ حاضرین کو بے ساختہ ہنسی آ گئی، لیکن آگے چل کر زمانے نے بتا دیا کہ یہ لفظ بلفظ سچ تھا۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کے لوگوں کو پکارنا شروع کیا۔ جب سب جمع ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے بتاؤ کہ تم مجھے سچا سمجھتے ہو یا جھوٹا جانتے ہو؟ سب نے ایک آواز سے کہا، ہم نے کوئی بات غلط یا بیہودہ آپ کے منہ سے نہیں سنی، ہم یقین کرتے ہیں کہ آپ صادق اور امین ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو میں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہوں اور تم اس کے نیچے ہو، میں پہاڑ کے ادھر بھی دیکھ رہا ہوں اور ادھر بھی نظر کر رہا ہوں۔ اگر میں کہوں کہ رہزنوں کا ایک مسلح گروہ
دور سے نظر آ رہا ہے جو مکہ پر حملہ آور ہوگا، کیا تم اس کا یقین کر لوگے؟ لوگوں نے کہا بے شک، کیونکہ ہمارے پاس آپ جیسے راست باز سچے آدمی کے جھٹلانے کی کوئی وجہ نہیں، خصوصاً جب کہ وہ ایسے بلند مقام پر کھڑا ہے کہ دونوں طرف دیکھ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سب کچھ سمجھانے کے لیے ایک مثال تھی، اب یقین کر لو کہ موت تمہارے سر پر آ رہی ہے اور تمہیں خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور میں عالم آخرت کو بھی ایسا ہی دیکھ رہا ہوں جیسا کہ دنیا پر تمہاری نظر ہے۔ اس دل نشین واز سے مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ نبوت کے لیے ایک مثال پیش کرے کہ کس طرح ایک شخص عالم آخرت کو دیکھ سکتا ہے جبکہ ہزاروں لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ توحید کی بازگشت اور مشرکین کی ایذا رسانی۔ اب مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت تیار ہو گئی تھی جن کی تعداد 40 سے زیادہ تھی۔ آپ نے حرم کعبہ میں جا کر توحید کا اعلان کیا۔ کفار کے نزدیک یہ حرم کی سب سے بڑی توہین تھی، اس لیے دفعتاً ایک ہنگامہ برپا ہو گیا اور ہر طرف سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے۔ حارث بن ابی حالہ جو پہلے شوہر سے حضرت خدیجہ عنہ کے صاحبزادے تھے، گھر میں تھے، ان کو خبر ہوئی، دوڑے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانا چاہا، لیکن ہر طرف سے ان پر تلواریں پڑی اور وہ شہید ہو گئے۔ اسلام کی راہ میں یہ پہلا خون تھا جس سے زمین رنگین ہوئی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو عام طور پر سمجھانا شروع کیا، ہر ایک میلے میں، ہر ایک گلی کوچے میں جا جا کر لوگوں کو توحید کی خوبی بتاتے، بتوں، پتھروں، درختوں کی پوجا سے روکتے۔ آپ لوگوں کو تلقین فرماتے کہ خدا کی ذات کو نقص سے، عیب سے، آلودگی سے پاک سمجھے، اس بات کا پختہ اعتقاد رکھے کہ زمین، آسمان، چاند، سورج، چھوٹے بڑے سب کے سب خدا کے پیدا کیے ہوئے ہیں، سب اسی کے محتاج ہے۔ دعا کا قبول کرنا، بیمار کو صحت و تندرستی دینا، مرادیں پوری کرنا اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ کی مرضی اور حکم کے بغیر کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، فرشتے اور نبی بھی اس کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔ عرب میں عقادہ، عینہ اور ذی المجاز کے میلے بہت مشہور تھے، دور دور سے لوگ وہاں آیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان مقامات پر جاتے اور میلے میں آئے ہوئے لوگوں کو اسلام کی اور توحید کی دعوت فرمایا کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان دعوت کیا اور بت پرستی کی اعلانیہ مذمت شروع کی تو قریش کے چند معزز نے ابو طالب سے آ کر شکایت کی۔ ابو طالب نے نرمی سے سمجھا کر رخصت کر دیا، لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادائے فرض سے باز نہ سکتے تھے، اس لیے یہ لوگ دوبارہ ابو طالب کے پاس آئے۔ اس میں تمام رؤساء قریش یعنی عتبہ بن ربیعہ، شیبہ، ابو سفیان، عاصم بن ہشام، ابو جہل، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل وغیرہ شریک تھے۔ ان لوگوں نے ابو طالب سے کہا کہ تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے، ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ کہتا ہے اور ہم کو احمق بتاتا ہے، اس لیے یا تو تم بیچ سے ہٹ جاؤ یا تم بھی میدان میں آؤ کہ ہم دونوں میں سے ایک کا فیصلہ ہو جائے۔ ابو طالب نے دیکھا کہ اب حالات نازک ہو گئی ہے، قریش اب تحمل نہیں کر سکتے اور میں تنہا قریش کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مختصر لفظوں میں کہا کہ اے میری جان، میرے اوپر اتنا بار نہ ڈال کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری پشت پناہ جو کچھ تھے ابو طالب تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب ان کے پائے ثبات میں بھی لغزش ہے۔ آپ نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا کہ خدا کی قسم، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دے تب بھی میں اپنے فرض سے باز نہ آؤں گا۔ خدایا تم اس کا کام پورا کرے گا، خدا یا تو اس کام کو پورا کرے گا یا میں خود اس پر نثار ہو جاؤں گا۔ آپ کی پر اثر آواز نے ابو طالب کو سخت متاثر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، جا، کوئی شخص تیرا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدستور دعوت اسلام میں مصروف رہے۔ قریش اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ نہ کر سکے لیکن طرح طرح کی اذیتیں دیتے تھے، راہ میں کانٹے بچھاتے تھے، نماز پڑھنے میں جسم مبارک پر نجاست ڈال دیتے تھے، بدزبانیاں کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا
چشمدید بیان ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ عقبہ بن ابی معیط آیا، اس نے اپنی چادر کو لپیٹ کر رسی جیسا بنایا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اس چادر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ڈال دیا اور پیش پر پیش دینے شروع کر دیے۔ گردن مبارک پر اس کی وجہ سے سخت اثر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مگر اسی اطمینان قلب سے سجدے میں پڑے ہوئے تھے۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دھکے دے کر عقبہ کو ہٹایا اور زبان سے یہ آیت پڑھ کر سنائی: اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات، کیا تم ایک بزرگ آدمی کو مارتے ہو اور صرف اس جرم میں کہ وہ اللہ کو اپنا پروردگار کہتا ہے اور تمہارے پاس روشن دلائل لے کر آیا ہے؟ چند شریر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لپٹ گئے اور ان کو بہت مارا۔ ایک دوسری دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے لگے۔ قریش بھی صحن کعبہ میں جا بیٹھے۔ ابو جہل بولا کہ آج شہر میں فلاں جگہ اونٹ ذبح ہوا ہے، اوجڑی پڑی ہوئی ہے، کوئی جائے اٹھا لائے اور اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دے۔ شکی عقبہ اٹھا، نجاست بری اوجڑی اٹھا لایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو پشت مبارک پر رکھ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو رب العزت کی جانب متوجہ تھے، کچھ خبر بھی نہ ہوئی۔ کفار ہنسی کے مارے لوٹے جا رہے تھے اور ایک دوسرے پر گرتے تھے۔ ابن مسعود صحابی بھی موجود تھے۔ کافروں کا ہجوم دیکھ کر ان کا حوصلہ نہ پڑا، مگر معصوم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آ گئی۔ انہوں نے باپ کی پشت سے اوجڑی کو پرے پھینک دیا اور ان سنگ دلوں کو سخت و سست بھی کہا۔ ایک مرتبہ یہ طے کرنے کے لیے ایک مجلس منعقد ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا بات کہی جائے کہ مکہ میں باہر سے آنے والے ان سے بچے اور دور ہی دور رہیں۔ ایک نے کہا کہ ہم بتلایا کریں گے کہ وہ کاہن ہیں۔ ولید بن مغیرہ بولا، میں نے بہترے کاہن دیکھے ہیں، لیکن کہاں تو کاہنوں کی تک بندیاں اور کہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام۔ ہم کو ایسی بات نہ کہنی چاہیے جس سے قبائل عرب یہ سمجھ لے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک نے کہا، ہم اسے دیوانہ بتایا کریں گے۔ ولید بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانگی سے کیا نسبت ہے؟ ایک بولا، ہم کہیں گے کہ وہ شاعر ہے۔ ولید نے کہا، ہم جانتے ہیں کہ شعر کیا ہوتا ہے۔ اصناف سخن ہم کو بخوبی معلوم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو شعر سے ذرا مشابہت نہیں۔ ایک بولا، ہم بتایا کریں گے کہ وہ جادوگر ہے۔ ولید نے کہا، جس طہارت و لطافت و نفاست سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہتا ہے وہ جادوگروں میں کہاں ہوتی ہے۔ جادوگروں کی منحوس صورتیں اور نجس عادتیں الگ ہی ہوتی ہے۔ اب سب نے عاجز ہو کر کہا، چچا تم ہی بتاؤ کہ پھر کیا کیا جائے؟ ولید نے کہا، سچ تو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں عجیب شیرینی ہے، اس کی گفتگو نور برساتی ہے۔ کہنے کو تو بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کلام ایسا ہے جس سے باپ بیٹے، بھائی بھائی، شوہر و بیوی میں جدائی ہو جاتی ہے، اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تمام لوگوں نے ولید کی اس تجویز کو پسند کیا۔ اب ان کا معمول تھا کہ مکہ کے راستوں پر بیٹھ جاتے اور آنے جانے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے ڈراتے تھے۔